اس سے ہمیں بچنے کو کہا جا رہا ہے کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تو عبادت کرو اللہ کی خالص کرنے والے ہوتے ہوئے اسی کے لیے دین کو. پوری زندگی، پورا جو تمہارا لائف سٹائل ہے، تمہارے 24 گھنٹے، وہ پورے کے پورے خالص ہو جائیں اللہ کی اطاعت میں. عبادت بھی اس کی ہو، اطاعت بھی اس کی ہو. اب جو بات کی جا رہی ہے دین کو خالص کرنے کی، تو ایمان والوں کی تو شان یہی ہوتی ہے واقعی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو شدید تر ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. تو جو اللہ ہوگا، جس کو اللہ بنایا ہے، لازماً اس کی اطاعت ہوگی، اور باقی ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع ہوں گی، سبارڈینیٹ ہوں گی. اب اگر واقعی اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو بندگی اللہ کی ہوگی. عبادت عبد سے لفظ بنا ہے. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام. غلام کا اپوزٹ اس کی ضد ہے حر، ہا سے حر. حریت ہم کہتے ہیں نا، جہاد حریت جو ہو رہا ہے کشمیر میں. تو ایک ہوتا ہے آزاد، اپنی مرضی کا مالک، وہ حر ہوتا ہے. جو عبد ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی آزاد مرضی نہیں ہوتی غلام کی، وہ پابند ہوتا ہے حکم کا. اور اسلام کا تو مطلب ہی ہے سرنڈر کر دینا، اپنی مرضی اللہ کے قدموں میں لا کے ڈال دینا. جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہم یہ معاہدہ کر کے داخل ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی فری ول، اپنی آزاد مرضی، اپنی خوشی سے اللہ کے قدموں میں لا کے ڈال دی. ہم نے اپنی فری ول سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. سلیوری آف لو ہے یہ، محبت والی غلامی ہے. اب یہ جو ہم نے اسلام قبول کیا اور ہم نے کہا کہ ہم نے سرنڈر کی اپنی مرضی، یہ کیا ہے؟ یہ آغاز ہے ابھی اس پورے عمل کا جو آگے آنے والا ہے اسلام کے بعد. یہ تو آغاز ہے. اس ذہنیت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ داخل ہونا ہے اسلام میں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الٹیمیٹ گول ہے زندگی کا، کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اللہ کے سامنے. تو ذہنوں میں بڑی الجھنیں ہمارے پیدا ہوتی ہیں. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ تو آغاز ہی میں ہمیں اپنے آپ کو فرما بردار بنا لینا ہے، اب آگے تقاضا جو آئے وہ ہم کرتے چلے جائیں، تو اپنے اندر ہم اس بات کو بٹھا لیں، ٹھوک ٹھوک کے کمپریہنڈ کر لیں اچھی طرح کہ ہم نے کیا معاہدہ کیا ہے اللہ سے، کیا پیکٹ کیا ہے ہم نے اللہ سے. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اپنی مرضی کو ہم جھکا دیں گے اس کے سامنے. اور اس میں جزوی اطاعت کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پارشل اوبیڈینس کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے اس کے اندر. ہر وقت، ہمہ وقت، ایوری ٹائم، آل دا ٹائم غلام ہو اللہ کے. اور سب سے پیاری بات تو یہ ہے کہ جیسا مالک ہو اسی کے شایان شان غلام کو ہونا چاہیے. آپ ذرا جانوروں کو دیکھیں، ان کو اچھی طرح کھلائیں پلائیں، ان کا خیال رکھیں، وہ قدموں میں لوٹے گا آپ کے. اللہ نے مثال بیان کی ہے 30ویں پارے میں، وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. یہ ساری صفات گھوڑوں کی ہیں. مالک ایک اشارے پر جان قربان کر دیتے ہیں، دشمن کے اندر گھس جاتے ہیں جا کر، اور جو مالک ان کو حکم دیتا ہے مالک کی ایڑی کا اشارہ سمجھتے ہیں. ایسے وفادار، اور کیا وفاداری کیوں نبھا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ مالک چارہ دیتا ہے ان کو، ان کے آگے گھاس ڈالتا ہے اور رہنے کو استبل دیا ہوا ہے. اس پر وہ اتنا شکر گزار ہوتا ہے، اتنا احسان مانتا ہے کہ وہ اپنی جان دے دیتا ہے مالک کے لیے. اور پھر اللہ نے شکوہ کیا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. اتنا کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے لیکن اطاعت نہیں کرتا، سرکشی سے باز ہی نہیں آتا. ان الانسان لیطغی، بے شک انسان تو سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے. الرآہ استغنا، جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں، مجھے دینے والا کوئی نہیں، میں تو خود اپنی ہر چیز کو حاصل کر رہا ہوں. یہ ہے غلط فہمی اس کی. دینے والا اللہ ہے،
وہی میرا مالک ہے. اتنا رحمان، اتنا رحیم، اتنا عطا کرنے والا جب میرا رب ہے تو کیا ایسے رب کی غلامی غصے یا نفرت یا ریزنٹمنٹ کے ساتھ ہوگی؟ ہرگز نہیں. بلکہ عبادت کیا ہے؟ عبادت 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. غایت الحب، غایت کہتے ہیں نا، غایت درجے کی محبت ہم کہتے ہیں اردو میں، انتہائی درجے کی محبت، شدت کی محبت. غایت الحب، شدت کی محبت. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا؟ غایت الذل والخضوع. ایسی محبت نہیں کہ جو لاڈلی محبت ہوتی ہے جو کہ بدتمیز بنا دیتی ہے یا اسپوائل کر دیتی ہے، نہیں. محبت کے ساتھ انتہائی درجے کی عاجزی اور جھک جانا اللہ کے آگے، اللہ کے قدموں میں سر رکھ دینا، گرا دینا، بچھا دینا اللہ کے آگے اپنے آپ کو، بالکل حقیر ترین چیز سمجھنا اپنے رب کے آگے، اللہ کے قدموں میں بس لوٹ جانا. یہ ہے دراصل غایت الذل والخضوع. ایک واقعہ کسی نے لکھا ہے بہت خوبصورت محبت کے بارے میں. محمود اور ایاز نام سنا ہوگا آپ نے. محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا غلام تھا. حکایت ہے، بس اس میں حکمت والی بات ہم لے لیتے ہیں. تو اس میں حکایت میں یہ بات آتی ہے کہ محمود کو کسی نے کھیرے لا کر دیے، تو اس نے ایاز کو دے دیے کہ تم کھاؤ. ایاز نے وہ کھیرا کھا لیا، تھوڑا سا بچا آخر کا. تو محمود نے بھی چاہا کہ میں بھی چکھوں یہ کھیرا کیسا ہے. انتہائی کڑوا تھا، زہر بالکل. تو اس نے کہا ایاز سے کہ تم اتنا کڑوا کھیرا تم کیسے کھا گئے؟ تو ایاز نے اس پہ یہ جواب دیا کہ آپ کی طرف سے اتنی خیر، اتنی بہتری، اتنی بخشش مجھ کو ملی ہے کہ ایک آدھ چیز اگر کڑوی ہو اس کی کڑواہٹ کا مجھ کو احساس بھی نہیں ہوتا. تو اگر ہم بھی اپنے رب کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں کہ اتنا مہربان، اتنا وہاب، اتنا عطا کرنے والا ہے میرا رب، اگر کبھی کبھار کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو کوئی بات نہیں، میری بہتری ہوگی نا. العزیز الحکیم کی طرف سے آئی ہے، مجھ سے بڑھ کر میرا رب میری بہتری جانتا ہے. ایسا بھروسہ. بس جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بچے اپنے آپ کو ماں کی گود میں کیسے ڈال دیتے ہیں، بالکل جیسے ہم کہتے ہیں نا لد جانا ماں کے اوپر، بس لدو ہو جاتے ہیں نا بالکل. بس ایسے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پور میں سے ٹینشن نکل جائے گا. اللہ میرا مالک ہے، میرا کام تو بڑا آسان ہے، اپنے رب کو راضی کرنا. بس میں یہ کرتی ہوں، آگے میرا رب جو ہے وہ میرے سارے کام سنبھال لے گا. مجھ سے بہتر وہ جانتا ہے میرے بارے میں کہ مجھ کو کیا چاہیے یا میرا بھلا کس میں ہے. تو خالص کر لو. اللہ للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ اللہ کی شایان شان کیا چیز ہے، خالص دین. ملاوٹ والی چیز اللہ کو نہ دو، پیور چیز تم دو اللہ کو، خالص چیز دو تم اللہ کو، چاہے تھوڑی ہی ہو. ڈھیر کسی کے پاس کوئی چیز ہے، ڈھیر کسی کے پاس سونا ہے، اور اس کے اندر 10 تولے سونے کے اندر اور 9.5 تولے اگر ملاوٹ ہوئی بھی ہے تو 10 تولے کا تو وزن بیکار ہے نا. اس سے بہتر کہ 1 تولہ سونا ہو لیکن خالص ہو. 2 سجدے کریں رب کے لیے لیکن خالصتاً اللہ کے لیے، خالصتاً. اور واقعی اگر ہم اپنے رب کی محبت دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل ایسا کر لیجئے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور کسی کو پتہ نہ چلے. ایک بہت خوبصورت سیکرٹ، بڑا پیارا سا راز بنا لیجئے اپنے اور اپنے رب کے درمیان، تاکہ اللہ کی قربت کا احساس ہوگا. یہ سیکرٹ فرینڈشپ کر لیجئے اللہ سے، دوستی جو کسی کو پتہ نہ ہو. کلوز ترین جو دوست ہوتے ہیں، قریب ترین دوست، وہ راز شیئر کرتے ہیں نا، اپنے راز ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اور کسی اور کو نہیں بتاتے، اسے قربت کا احساس ہوتا ہے. تو کوئی ایسی نیکی اگر ہم کبھی کریں جس کا کسی کو علم نہ ہو، بس مجھے پتہ اور میرے رب کو، اور کسی تیسرے کو نہیں معلوم، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ کی قربت، محبت، یہ چیزیں دل میں پیدا ہوتی محسوس ہوں گی. پیورٹی لگے گی، سنسیریٹی، خلوص کا احساس ہوگا. ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے، ایک شخص آیا اور اس شخص نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صدقے کے بارے میں دریافت کیا کہ میں صدقہ دیتا ہوں، یا کوئی شخص اگر صدقہ دے اور وہ یہ چاہے کہ اس صدقے سے اللہ بھی خوش ہو اور لوگ بھی میری تعریف کریں، تو اس صدقے کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے؟ یعنی اس مضمون کا اس نے سوال پوچھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے،
اللہ کسی ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتا جس میں کسی غیر کو شریک کیا گیا ہو۔ اللہ بڑا غیور ہے نا، وہ اس عمل کو اور اس شریک کرنے والے کو دونوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو نہیں چاہیے ملاوٹ والی چیز۔ آپ سوچیں نا، پھر جو آپ میں سے مائیں ہیں، بچہ آپ کا آ کر کہتا ہے کہ آپ بھی میری ماں ہیں اور وہ فلاں عورت بھی میری ماں ہے، تو ماں کہے گی کہ یہ محبت بھی اسی کے پاس لے جاؤ، مجھ کو نہیں چاہیے، حصے داری نہیں چاہیے اس محبت کے اندر۔ تو دنیا میں بھی کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جو بس وہ تعلق ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا، کسی کے ساتھ اور نہیں ہو سکتا، جیسے کہ اولاد کا والدین کے ساتھ۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ کوئی شرکت نہیں پسند اپنی محبت کے اندر یا اپنی فرما برداری کے اندر۔ اللہ للہ الدین الخالص، خالص اطاعت اللہ کی کرو، اسی کی بات مانو۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ اللہ ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتا جس میں کسی غیر کو شریک کیا گیا ہو۔ پھر یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی کہ اللہ للہ الدین الخالص۔ اب اگر ہمیں خالص دین چاہیے، خالص اطاعت کا طریقہ اگر ہمیں سیکھنا ہے، تو خالص ترین پیور پانی ہمیں وہاں سے ملے گا جہاں سے وہ پھوٹتا ہے۔ چشمہ جہاں سے پھوٹتا ہے وہاں سب سے پاک، سب سے صاف پانی ہوتا ہے، بغیر ملاوٹ، بغیر گندگی، بغیر کسی چیز کے۔ اور جب وہ چشمہ بن جاتا ہے اور پھر وہ بہنا شروع ہوتا ہے اور اپنے اوریجنل سورس سے، اپنی اصل جائے پیدائش سے جب وہ دور ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر تنکے اور گندگی اور ملاوٹ اور بہت کچھ چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہمیں خالص ترین پانی چاہیے، پیور پانی چاہیے، تو ہم اوریجن پر جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہمیں پیور دین چاہیے تو ہم کو اس کے اوریجن پر جانا ہوگا، اوریجنل دین جہاں پہ اوریجنیٹ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، اور خلفائے راشدین نے کیسے عمل کیا، صحابہ نے کیسے عمل کیا، وہ دیکھنا ہوگا۔ اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، مضبوط تھام لینا تم میری سنت کو، وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین، اور سنت ان ہدایت یافتہ رشد پائے ہوئے خلیفاؤں کی، ان کے طور طریقوں کو بھی تم مضبوط پکڑ لینا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ادنا سے ادنا عمل، معمولی سے معمولی عمل، باقی امت کے بڑے سے بڑے عمل سے زیادہ بھاری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کمال ایمان ان کا اور کمال اخلاص۔ اتنا خلوص تھا ان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کے اندر کہ بعد میں جو امت میں لوگوں نے کام کیے، ان کے بڑے سے بڑے اعمال صحابہ کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کے مقابلے میں ہیچ ہیں، کمتر ہیں۔ جیسے حدیث میں یہ مضمون آتا ہے، آپ نے فرمایا تھا اپنے صحابہ سے، یعنی ایگزیکٹ الفاظ تو نہیں، مضمون بتایا جا رہا ہے کہ تم دیکھو گے اے میرے صحابہ کہ بعد میں آنے والے لوگ عمل کریں گے جیسے کہ تہامہ کے پہاڑ ہوتے ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے وہ عمل کریں گے، اور ان کے اعمال کے مقابلے میں تم کو اپنے عمل چھوٹے چھوٹے لگیں گے، لیکن مطلب یہ تھا کہ نہیں، تمہارے عمل کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا ہے نا کہ خیر القرون قرنی، سب سے زیادہ بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان سے ملے، پھر وہ جو ان سے ملے۔ تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ خیر القرون قرنی، میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں، یعنی کہ صحابہ، اور پھر تابعین، اور پھر تبع تابعین۔ تو یہ دین کی بات بھی ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کا مطلب بھی ہوتا ہے دین کا۔ پھر دین الملک ہم نے پڑھا تھا سورہ یوسف میں، مطلب تھا قانون، یا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کمال کو پہنچا دیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، یعنی کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل نظام زندگی۔ زندگی کا نقشہ قوانین پر بنتا ہے، اور جو قوانین کی پابندی کرتے ہیں ان کو جزا ملتی ہے، جو قوانین کی پابندی نہیں کرتے وہ سزا پاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کے لیے دین خالص کر لو۔ اللہ بڑا غیور ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھی
عبادت اللہ کی آدھی کسی اور کی ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ باقی آدھی بھی اسی کو دے دو, یہ بھی مجھ کو نہیں چاہیے. اللہ کو شریک پسند نہیں. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، وہ اپنے اس فعل کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں، یعنی یہ ایکسکیوز وہ دیتے ہیں بت بنانے کی یا دوسرے معبود بنانے کی، کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. بہت برے لگتے ہیں اللہ کو جھوٹ بولنے والے. پتہ چلا کہ یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے تو بس ان کی عبادت اس لیے کی ہے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. یہ دراصل انہی کو پوج رہے ہیں، یہ اللہ سے بے نیاز ہو گئے ہیں بالکل. مزاروں پر جانا، نظریں نیازیں چڑھانا، سمجھنا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور یہ قبروں میں زندہ ہیں، اور پھر جا کر ان سے دعائیں مانگنا، یہ سب شرک فی الدعا ہے. سفارش کا کیا سوال کہ وہ سفارش کریں گے یا اللہ سے قریب کریں گے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا اپنا انجام کیا ہونے والا ہے. اور دوسرے، کسی کو کیسے پتا کہ صاحب قبر کا کیا مقام ہے اللہ کے ہاں، جن کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ جنتی ہیں. بس انہی کے بارے میں ہم بھی یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، اور بعد کے آنے والوں کے بارے میں ہم علم نہیں رکھتے. ہم تو غیب کا علم نہیں رکھتے کہ ہم خود سے فیصلے کر لیں اور خود ہم پتہ لگا لیں کہیں سے کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے اور کون اعلیٰ ترین درجے کا جنتی ہے اور کون ایسا ہے جس کی سفارش اللہ تعالیٰ ضرور ہی قبول فرمائے گا. بجائے اس کے کہ ہم مرنے والوں کے لیے دعا استغفار کریں، ان سے جا جا کر استغفار کرنے کو کہتے ہیں. تو ایک مومن کا حق بھی ادا نہیں کرتے، یعنی اس کے لیے دعا استغفار نہیں کرتے. حق تلفی کر رہے ہیں ہم ایک مسلمان کی. وہ ہے اپنی جگہ ایک مسئلہ، اور دوسرا یہ کہ اللہ پر جھوٹ باندھا کہ اللہ نے اس کو بخش دیا اور اللہ نے اس کو بہت قرب کا مقام دے دیا. خود ایسے ہی گیس کر رہے ہیں نا، اپنی طرف سے اندازے لگا رہے ہیں. اللہ نے تو کسی پر یہ وحی نازل نہیں کی کہ میں نے فلاں فلاں بندے کو بخش دیا ہے. ہوتا یہ ہے اتنا تعلق جڑ جاتا ہے پیروں فقیروں سے یا بتوں سے کہ انہی سے پہ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کا وسیلہ جب تک اختیار نہیں کریں گے ہم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. یعنی اس کے اندر کوئی نیوٹرل بات نہیں ہے. یہ عام طور پہ یہ مضمون وہاں پر آتا ہے کہ جب کسی بات کا غلط ہونا ثابت کرنا ہو کہ یہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں اپنے اس عقیدے میں، ان کا یہ عقیدہ غلط ہے، یہ اختلاف کر رہے ہیں رسولوں کی تعلیمات سے. قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ واضح فرما دے گا کہ ان کی بات غلط تھی، اس لیے کہ کس کے حق میں فیصلہ ہوگا قیامت کے دن؟ جو خود دنیا میں حق پر رہا ہوگا. تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اپنے لیے کہ اللہ مجھے حق پر جما دے اور اللہ ہمیں حق دکھا دے. اس لیے کہ بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو، جھوٹ بولنے والے کو، کفر کرنے والے کو اللہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. اور جہاں تک کہ انہوں نے دیوی دیوتا گھڑ لیے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے لگ گئے ہیں، یا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگ گئے ہیں، اس عقیدے کی بات کی جا رہی ہے. فرمایا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا، برگزیدہ کر لیتا. پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب. یعنی اللہ کی شایان شان نہیں کہ وہ اولاد بنائے. اولاد کی خواہش یہ تو انسان کی کمزوری ہے، مخلوق کی. اس لیے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں، میں مر جاؤں
تو میرا نام دنیا میں باقی رہے. تو اللہ کو تو مرنا نہیں، اللہ تو الباقی ہے، تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہو؟ یا انسان پر بڑھاپا آتا ہے، محتاجی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس میں انسان چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو جو کہ میرا خیال رکھے. اللہ پر تو نہ بڑھاپا آنا ہے، نہ محتاجی طاری ہونی ہے، تو وہ کیوں اولاد چاہے گا؟ اور پھر اولاد انسان کی خواہش ہے، اور خواہش تو خود کمزوری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے کہ اس کے اندر خواہشات پیدا ہوں. اللہ ان تمام عیبوں سے، تمام کمزوریوں سے پاک ہے. وہ تو واحد ہے، تنہا، قہار، سب پر غالب ہے، چھایا ہوا ہے. اور اس کو اگر اس طرح اولاد کی ضرورت ہوتی تو وہ خود ہی بنا لیتا. وہ ان کو ڈاؤن ڈیلیگیٹ تھوڑی کرتا کہ تم میرے لیے ذرا اولاد چن لو مخلوقات میں سے. انہوں نے کیسے اختیار لے لیا کہ ہم اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں؟ تو اللہ کے ساتھ انہوں نے یہ جو معاملہ کیا، اس سے اللہ خوش نہیں ہے، اللہ بہت ناراض ہے اس بات پر. یہ تو اللہ کی مخلوق ہیں ساری کی ساری. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی الا هو العزیز الغفار. وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلا جا رہا ہے. جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے. کورا یکورو کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، ٹو ریپ اراؤنڈ. جیسے کہ پگڑی لپیٹی جاتی ہے نا، بل دیے جاتے ہیں اس کے، ایک بل پھر دوسرا پھر تیسرا، اس طرح ریپ کر دینا کسی چیز کو کسی چیز کے گرد. تو رات اور دن کا روٹین یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے. ایک زمانہ تھا جب سائنس نے یہ بتایا تھا لوگوں کو. سائنس کیا ہے؟ سائنس دراصل اللہ کے علم کا وہ حصہ ہے جو اللہ نے مخلوق کو دے دیا. اللہ کی یہ جو کائنات ہے، جو کہ عالم الشہادہ ہے، جو آنکھوں سے نظر آنے والی کائنات ہے، اس میں سے جتنا علم اللہ نے اپنی مخلوق کو چاہا عطا فرما دیا، اور وہ علم سائنس کہلاتا ہے. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس علم کی ایکسفولیشن ہوئی ہے، رفتہ رفتہ یہ بلوم کیا ہے. اللہ نے گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے انسانوں کو کائنات کا علم دیا ہے. ڈسکوریز، انوینشنز رفتہ رفتہ ہوئی ہیں. ایک زمانہ تھا جب انسان کو بہت کچھ پتہ نہیں تھا، جتنا کہ آج پتہ ہے اتنا پتہ نہیں تھا. تو ان کا ایک زمانے میں خیال یہ تھا کہ دنیا اپنی جگہ رکی ہوئی ہے، اسٹیشنری ہے، اور سورج اس کے گرد چکر لگا رہا ہے. ایک یہ تصور تھا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب کسی نے اس کے اوپر اعتراض کیا، اور یہ کب تک تھا؟ یہ 16 سینچری تک. جب گیلیلیو نے اعتراض کیا اس بات پر تو اس کو ہیریٹک قرار دے دیا گیا، مرتد قرار دے دیا تھا عیسائیوں نے، کہ اس نے تو اپنا دین چھوڑ دیا ہے، اور سزائے موت دینے لگ گئے تھے وہ اس کو. اتنا محدود علم تھا، تو ایرونس ان کا علم تھا. اچھا، اس کے بعد سائنس نے تھوڑی سی اور ترقی کری، تو انہوں نے کہا کہ سورج اپنی جگہ رکا ہوا ہے اور دنیا اس کے گرد چکر کاٹ رہی ہے. یہ کہنا شروع کیا. 1400 سال پہلے بتا دیا گیا کہ نہ سورج اپنی جگہ رکا ہوا ہے، نہ زمین اپنی جگہ رکی ہوئی ہے، دونوں اپنی جگہ گردش کر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیے 2 ریلیں ہوتی ہیں نا، ایک ریل کا دھاگا دوسری ریل پر لپیٹا جاتا ہے. یا کبھی اپنے گھر میں آپ نے دیکھا ہو کہ اون کے گولے جیسے بنائے جاتے ہیں، لچھیاں ہوتی ہیں اون کی، اور ان لچھیوں کو پھر گولے کی شکل دی جاتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لچھی پر سے بھی اون اتر رہا ہوتا ہے اور گولے کی شکل میں وہ لپٹ رہا ہوتا ہے. تو کہیں سے اترنا، کہیں پر لپٹنا جا کر دونوں عمل ایسے ہیں کہ دونوں چیزوں میں حرکت ہے. تو سورج بھی حرکت میں ہے اور زمین بھی حرکت میں ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کب بتا دی ہم کو؟ 1400 سال پہلے. تو انسانوں کا علم تبھی تک یہاں تک پہنچا ہی نہ تھا. انسان کا کلام ہو کیسے سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہر چیز، جتنی بھی یہ مخلوقات ہیں، چاند، سورج،
یہ سب ایک مقررہ مدت تک کے لیے چلتے چلے جا رہے ہیں. جب اللہ چاہے گا ان کی قیامت آ جائے گی. وہ زبردست ہے، معاف فرمانے والا ہے. یعنی جب تک تمہارے پاس یہ مہلت ہے، جب تک یہ چاند سورج موجود ہیں، تم عمل کر لو. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور تارے ماند پڑ جائیں گے، تب تو قیامت ہی آ جائے گی، تب تو تمہارے عمل کی مہلت ختم ہو جائے گی. تو اس رات دن کی گردش سے تم فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی مغفرت حاصل کر لو. آگے فرمایا آیت نمبر 6، خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. ثم جعل منہا زوجہا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا. یعنی پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر آ رہا ہے. آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر بی بی حوا کو بنایا، اور انسان کے علاوہ بھی بہت سی مخلوقات بنائیں. فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، پھر اس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کر دیے. لکم، تمہارے لیے. ساری دنیا تمہارے لیے سجائی گئی ہے، پوری بساط تمہارے لیے بچھائی گئی ہے، ہر چیز تمہیں سرو کر رہی ہے. اور تم انسان، تم یہ دیکھو تم کس کی خدمت کرتے ہو. تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اپنے رب کی تم عبادت کرو. کیسے بنایا اللہ نے، کیسے تخلیق کی تمہاری. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. کیسے واقعی بچے کی تخلیق ہوتی ہے، اتنا سا لمف بنتا ہے، پھر اسی میں سے ہاتھ، اسی میں سے آنکھیں. اب جیسے آپ سن رہے ہوں گے آج کل سٹیم سیلز کے بارے میں بہت بحثیں ہو رہی ہیں. ایسے سیلز ہوتے ہیں کہ جو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، اور انہی میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ حکم دیتا ہے، کوئی ڈائجسٹو سسٹم بن جاتا ہے، کوئی نروس سسٹم بن جاتا ہے، کوئی دیکھنے کا سسٹم بن جاتا ہے. اللہ کا حکم ہے نا، جیسے چاہتا ہے وہ تخلیق کرتا ہے. اور 3 تاریکیوں کے اندر، ایک تو جھلی ہوتی ہے جس کے اندر بچہ ہوتا ہے، ایمنیوٹک سیک جس کو کہتے ہیں، پھر اوپر سے یوٹرس کی وال ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ماں کا پیٹ ہوتا ہے. 3 تاریکیوں میں گپ اندھیرے کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کرتا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے. خلقن من بعد خلقن، ایک تخلیق کے بعد دوسری، ایک ہی چیز دوسری شیپ میں چینج ہوتی ہے، دوسرا شیپ تیسرے شیپ میں تبدیل ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک شکل بدلتی چلی جاتی ہے. یعنی انسان کو اس کی بے بسی کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ انسان جو آج اللہ کے ساتھ شریک کرنے کھڑا ہو گیا، جب یہ بن رہا تھا اس کے بنانے میں کون شریک تھا؟ کسی کیا عزا نے یا کسی منات نے، کسی حبل نے اس کو بنایا؟ کیا داتا گنج بخش نے اس کو بنایا؟ یا غوث پاک جن کو پکارتے ہیں ان کا کوئی حصہ ہے اس کے بنانے میں؟ تو جب بنانے میں، تخلیق میں کوئی حصہ نہیں ہے تو پھر اختیار میں حصے دار کوئی کیسے ہو گیا؟ تو دعا بھی مانگو تو رب سے مانگو، اللہ کی قدرت بتائی. ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے اللہ تمہارا رب. لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں. فانا تصرفون، تو تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ خالق مانتے ہو اور مالک نہیں مانتے. مسئلہ تو یہی ہے سارا. تم یہ سمجھتے ہو کہ ٹھیک ہے خالق کی حد تک تو ہم مان لیتے ہیں، کریٹر گاڈ تو ہے، اونر گاڈ نہیں ماننا چاہتے کہ اونرشپ بھی اللہ کی ہے. تو مانو، یہی توحید کا تقاضا ہے. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ ہے. تمہارا دل گواہی دے چکا ہے اس بات کی. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اب کہاں سے تمہاری مت ماری جا رہی ہے؟ کون تمہیں بہکا رہا ہے؟ اور حقیقت ہے کہ ہمیشہ سے بہکانے والے تو موجود رہے، جو شیطان کے کارندے ہوتے تھے. بہت سارے لوگ ان کی باتوں میں آ کے مسمرائز ہو جاتے ہیں، غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں. تو جھنجھوڑنے والا انداز ہے، جیسے جگایا جا رہا ہو کہ تم کہاں سے الٹے پھرائے جا رہے ہو. تمہاری فطرت گواہی دیتی ہے کہ بہت سے معبود نہیں ہو سکتے، قبر والا کوئی اختیار نہیں رکھ سکتا. کس نے تم کو برین واش کر دیا؟ کس نے الٹی پٹی پڑھا دی تم کو؟ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت، یہ دیویاں، یہ دیوتا،
یہ مٹی، یہ پتھر، یہ کچھ نہیں دے سکتے تم کو